وہ جو صاحب تھے قمر جاوید باجوہ، وہ بھی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بزدار کو ریپلیس کرے۔ اب میرا ایک پرابلم ہے، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ مرکز میں حکومت فارغ ہوتی ہے تو پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے میں بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے۔ ہو گئی بات۔ وہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی والی جو ہے وہ تو ردی کے ٹوکری میں پھینک دی تھی قاسم سوری صاحب نے، اور پھر ہنگامی حالات میں سپریم کورٹ کا اجلاس ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ آئین میں تو تحریک عدم اعتماد پر گنتی ہونا ضروری ہے۔ جب وہ گنتی ہو گئی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ رہے تو تحریک انصاف کے حامیوں نے، کیونکہ پہلے ان کے رہنما مانے یا نہ مانے وہ ماحول بنا چکے تھے، سائفر، میر جعفر، میر صادق، تو انہوں نے انہی معزز ججز ان کے ساتھ، ان کے خاص طور پر برطانیہ، امریکہ وغیرہ پہ جو جلوس نکالے گئے ان کی تصویروں کے ساتھ کیا ہوا میں کیا بیان کروں۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر میں ڈرا دینا چاہیے۔ اللہ شعوری طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدالت نے سیلف کریکشن موڈ میں چلی گئی کہ یار یہ کوئی ہم کو خمیازہ ادا کریں، کو معاملات کو نپٹائے۔ دوسری طرف وہ جو صاحب تھے قمر جاوید باجوہ، وہ بھی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بزدار کو ریپلیس کرے، جٹ پر آجڑا اپنا ہی ہوئے۔ سیدھی بات کھل کے کروں نا تو ہر طرح کی انفلوئنس پیڈلنگ ہوئی، رزلٹ کیا نکلا؟ میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ انسسٹ کرتا ہوں، ناٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ایز یو آر، میں ہرگز قانون کا طالب علم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ملک کی سیاست کا ایک دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے میں یہ کہنے کو مجبور ہوں کہ یہ جو فیصلہ لکھا گیا تھا عمر رضا بندیال صاحب، اعجاز الحسن صاحب، مظہر عالم خان میاں خیل، منیب اختر صاحب اینڈ جمال خان بندوقی، اس فیصلے نے بہرحال 63A کو ایک نئے انداز میں، 63A کیا ہے کہ میں 2022 والا اوریجنل فیصلے کی آپ بات کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بات یہ ہے کہ میرے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتا ہے، میں فرض کیجئے مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، میں مسلم لیگ کی ٹکٹ سے منتخب ہو کر بیٹھا ہوں، میں اگر ووٹ ہی نہیں دے سکتا اپنے وزیر اعظم کے خلاف تو آئین کی وہ شق جو مجھے حق دیتی ہے کہ ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، وہ کیسے اس پہ عمل ہوگا؟ وہ ویلڈ ہی نہیں رہتی۔ پھر اس کو نکال دو آئین میں سے۔ اس میں جو انہوں نے سزا دی تھی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ بھی کینسل، اور وہ بھی غلط تھی نا میں سر۔ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اگر گناہ کروں تو مجھے اس کی، یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا، یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ لکھا وہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ او بھائی اگر اس کا ووٹ ہی نہیں گنا گیا تو پھر وہ نااہل کن بنیادوں پہ ہوا؟ تو یہ ایک ری رائٹنگ آف آئین ہوا۔ اسی پہ تو سپریم کورٹ بار گئی نا سر، سر سپریم کورٹ بار گئی، 2022 میں گئی، 2 سال انہوں نے کہا جی کہ نظر ثانی کریں۔ 2 سال 2 ڈھائی اب مہینے ہو گئے۔ انہوں نے جو نظر ثانی کی درخواست دی ہے وہ دی ہے 23 جون 2022 کو، ٹھیک ہے صاحب۔ اب میں نے منیب اختر صاحب سے گلہ کر لیا نا کہ سارا آپ نے بہرحال آپ نے نئی ایک یعنی پخ نکال دی، ٹھیک ہے لیکن اس اور سنو نا اس میں وہ ریویو پہ گئی۔ ریویو پہ چلے گا، فائن۔ اب یہ ریویو پٹیشن کہ جی اس پہ نظر ثانی کی جائے، یہ 63A کی آپ نے کیا تشریح کر دی ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ یہ جمع ہوتی ہے سپریم کورٹ میں 23 جون 2022، لگ بھگ 2 سال کو 3 مہینے بعد پہلے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اس پہ سویا رہتا ہے۔ چلیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ججز جو ہیں وہ نظر ثانی کو آمادہ نہ تھے۔ اس کے بعد سر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے اپنے عہدے کا چارج کب لیا ہے؟ 17 دسمبر 2023، اس کو بھی اب سال ہو چکا ہے۔ تو میں جان کی امان پاتے ہوئے قاضی صاحب، اگر آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ انتہائی بنیادی سوال ہے، آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے، بدل دیا گیا ہے، تو آپ پہلی فرصت میں اس کو لیتے۔
آپ جو ہے اس کو اپنے ٹینیور کے بالکل آخری چند ہفتوں میں آپ اس کی سماعت کا کہ جی 63A کے تحت اگر کوئی شخص پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے تو کیا کرنا ہے،